اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ توبہ آیت نمبر 16, 17 and 18۔ آیت نمبر 16 جہاں پر دوسرا رکوع جو ہے ختم ہو رہا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 16۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ام حسبتم، تو کیا تم نے کیا سوچا ہے، جیسے بولتے ہیں نا کیا تم نے ایسا سوچا ہے کیا؟ ام حسبتم، کیا تم ایسا سوچ رہے ہو؟ ان تترکو، کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا، ولما یعلم اللہ، کہ ابھی یعنی تم کو تنہا چھوڑ دیا جائے گا، تم ایسا سمجھ رہے ہو کہ ابھی تو ولما یعلم اللہ، ابھی اللہ کو یعنی اللہ نے ابھی تم کو جانا نہیں ہے۔ ایسے تو اللہ سب جانتا ہے، لیکن آزمائے گا نا، تو آزمائش کے اندر پتہ چلے گا نا کہ بندہ کتنے پانی میں ہے۔ تو ولما یعلم اللہ، ابھی تو اللہ نے جانا بھی نہیں ہے۔ الذین جاہدوا، یعنی وہ لوگ جو تم میں سے جہاد کر رہے ہیں، یعنی جو لوگ جہاد کر رہے ہیں، منکم، تم میں سے، ولم یتخذوا، اور انہوں نے یعنی وہ جو جہاد کر رہے ہیں اور انہوں نے نہیں لیا ہے، لم یتخذوا یعنی کہ نہیں لیا انہوں نے، دوست ہے مطلب، ولم یتخذوا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر یعنی اللہ کے سوا، ولا رسولہ، اور اس کے رسول کے سوا، ولا المؤمنین، اور جو مومنین کی پوری جماعت ہے ان کے سوا کسی کو بھی انہوں نے نہیں لیا ہے، ولیجا یعنی کہ دوست، احباب، مددگار، پشت پناہ۔ کیونکہ اب ریئل آزمائش ہے، کیونکہ اب جب تم اپنے ہی جو لوگ ہوتے ہیں، اپنے ہی جو لوگ ہیں یعنی کہ تمہارے اپنے ہی لوگ ہیں، اور اب ان سے تمہارے کو مطلب جہاد کرنا ہے، کیونکہ اب تم ان سے جہاد کر رہے ہو نا، وہ جو تمہارے اپنے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ لوگوں کو تم نے کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ مطلب تم کہیں جہاد کرتے ہوئے کہ تم تھوڑے پیچھے ہٹ گئے، یا کہیں ان کو کوئی دوست نہ بنا لیا ہو۔ تو یہ تمام باتیں ہیں ابھی، کیونکہ ابھی اب تم کو اپنوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ یہاں دیکھ رہا ہے کہ تم نے کہیں اللہ رسول کو چھوڑ کر، مسلمانوں کی پوری جو کمیونٹی اس کو چھوڑ کر کہیں کسی اور کو تو مطلب نہیں بنا لیا نا اپنا دوست، احباب، پروٹیکٹر۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ نے بتا دیا، اللہ کو سب خبر ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، تو تم جو بھی عمل کرتے ہو، تعملون یعنی تم جو بھی عمل کرتے ہو، اللہ اس کی سب خبر رکھتا ہے، وہ بے خبر نہیں ہے۔ Do you think that you would be left alone while Allah has not yet known those among you who strive with might and main and take none for friends and protectors except Allah, His Messenger, and the community of believers? And Allah is well acquainted with all that you do۔ اور اس کی نوٹس ہیں، یعنی ایک نوٹ ہے، میرا نوٹس نہیں ہے، ایک نوٹ ہے، 1265 نوٹ ہے اس کی۔ We must all be tested and tried، یعنی ہم سب کی امتحان ہوں گے، آزمایا جائے گا۔ تو ہم سب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ امتحان ہوں گے اور آزمایا جائے گا، چھوڑ نہیں دے گا اللہ کسی کو بھی۔ بٹ اللہ نوز اور انموسٹ ہارٹس، لیکن اللہ کو ہمارے دل کے اندر کی جو بات ہے، چاہے تم کتنی ہی اندر
چھپا کے رکھو سیکرٹ میں تو بھی اللہ اس کو جانتا ہے. اینڈ ہی ول سپورٹ دوز who strive in his way. اور اللہ صرف انہی کو سپورٹ کرے گا, انہی کی مدد کرے گا جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں, اور وہ بھی آؤٹ آف سنسیئر لو فار ہم, کہ اللہ کے لیے سچی محبت ہے, اپنی بہادری نہیں دکھانی ہے, پھر شہید ہو کے اپنا نام ڈنکا نہیں پیٹنا ہے, نہ دکھاوا کرنا ہے اپنی طاقت کا, نہ کچھ. تو صرف اور صرف اللہ کے ساتھ بالکل یعنی مخلص ہو کے محبت جو کرتے ہیں, ایسی محبت اگر اللہ کے ساتھ ہے اور اس کی راہ میں اس لیے جہاد کر رہے ہیں, اور یعنی کہ یہ محبت اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہے, اور وہ تمام مسلمان لوگ جو اسلام میں آئے ہیں ان سب کے لیے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ آؤٹ آف سنسیئر لو فار ہم, ہز پروفٹ اینڈ دا باڈی آف دا ٹرو مین آف فیتھ, ان سب کے لیے تمہارے دل میں محبت ہونی چاہیے. تو کیا یہ محبت ہے؟ اور پھر اللہ تمہاری آزمائش کرے گا اور دیکھے گا, جانچے گا, پرکھے گا. سیکشن نمبر 3 یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے 17 نمبر کی آیت سے, سورہ توبہ. تو یہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں 17 نمبر کی آیت, جہاں سے تیسرا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. استغفر اللہ. ما کان للمشرکین, نہیں ہے مشرکین کے لیے. مشرکین کون ہے؟ وہ جو شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ, دوسرے معبودوں کی پرستش کر رہے ہیں, دوسرے معبودوں کے آگے ماتھا ٹیک رہے ہیں. ان کے لیے پتہ نہیں چڑھاوے چڑھا رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. چڑھاوے کچھ بھی ہو سکتے ہیں, کہ من پڑا لڈو بھی چڑھا رہے, حلوے مانڈے بھی چڑھا رہے, پھر ناریل بھی توڑ کے چڑھاتے, پھول مالائیں بھی چڑھاتے, بہت کچھ کرتے ہیں. پھر مطلب جانور بھی دیتے بلی, یعنی قربان کرتے ہیں. ما کان للمشرکین, مشرکین کے لیے نہیں ہے, ان یعمروا مساجد اللہ, کہ اللہ کی جو مسجدیں ہیں ان کی دیکھ بھال کرے, یعنی کہ اس کو مینٹین کرے, اور اس مسجد کے اندر جو بھی مطلب چیزیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے مسجد کے اندر, تو یعنی وہ سب وہ کرے. تو وہ مشرک کے اوپر جچتا نہیں, مشرک کے اوپر فٹ نہیں ہوتا کہ وہ مشرک کرے. اللہ کی مسجد کی دیکھ بھال مشرک کیوں کرے؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین, اور گواہی دیتے وہ خود اپنے لیے, علی انفسہم, اپنے آپ کی گواہی بھی دے رہے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کی, بالکفر, یعنی کفر کر کے گواہی دے رہے ہیں کہ ان کو کہ وہ کون ہے, وہ کیا ہے, اور وہ کیا کر رہے ہیں. یعنی اپنے ہی آپ کی گواہی دینا, کیونکہ گواہی تو وہ خود ہی دے رہے, کیونکہ جب وہ کر رہے دوسرے معبودوں کے آگے ماتھا ٹیک رہے. اولئک حبطت اعمالہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کا تمام اعمال ختم. حبط کا مطلب ہے ختم, راکھ ہو جانا, ویسٹ ہو جانا, ختم ہو جانا اعمال کا. اعمالہم, ان کے اعمال. وفی النار, اور نار کے اندر, جہنم کی آگ کے اندر, ہم خالدون, رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیش. It is not for such as join gods with Allah to maintain the mosques of Allah, while they witness against their own souls to infidelity. The works of such bear no fruit. In fire shall they dwell. اس کی نوٹ ہے 1266, بڑی نوٹ ہے. امارا, امارا کا مطلب ہے ایز اپلائڈ ٹو ماسک,
کہ اگر ماسک کے لیے امر ورڈ آیا ہے implies the following ideas، تو اس کے لیے جو مطلب جو بھی آئیڈیاز مسجد کو لے کر ہے وہ یہاں پر امارا ورڈ سے بتایا جا رہا ہے کہ امارا کا مطلب کیا ہے. نمبر 1 ٹو بلڈ اور ریپیئر، یعنی مسجد کا تعمیر کرنا اور یا تو اس کی جو بھی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اور ریپیئر کرتے ہیں وہ. نمبر 2 ٹو مینٹین ان فٹنگ ڈگنیٹی، یعنی کہ اس کو مینٹین ایسا کرنا کہ جو وہ مسجد کے لیے یعنی کہ جو اس کے مطلب اس کی ڈگنیٹی یعنی مسجد کا وقار، مسجد کا آنر وہ ہونا چاہیے برابر، اس کے حساب سے ہونا چاہیے سب. نمبر 3 ٹو وزٹ فار پرپزز آف ڈیووشن، کہ مسجد کے اندر لوگ جائیں تو وہ عبادت کے لیے ہو. نمبر 4 فل ود لائٹ اینڈ لائف اینڈ ایکٹیویٹی، اور اس مسجد کو بھر دے نور سے. نور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے شینڈلیئر لگا کے اس کو لائٹ دے رہے، وہ نہیں. نور اور اس کے اندر بہت ہی زندگی ہو، ایسی ڈیڈ مردہ نہ ہو، اور ایکٹیویٹی ہو کہ بھئی اندر مطلب حفظ بھی کرایا جا رہا ہے، قرآن بھی سکھایا جا رہا ہے، تجوید بھی ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ مسجد کے لیے. Before the preaching of Islam, the pagans built, repaired and maintained the mosque and celebrated pagan ceremonies in it. یعنی اسلام سے پہلے جو مشرکین لوگ تھے وہ تھے جو بنا بھی رہے تھے مسجدیں یا جو بھی حرم شریف اللہ کا جو ہے مطلب وہاں بھی ان لوگ کچھ نہ کچھ ریپیئر بھی کر رہے ہیں، بنا بھی رہے ہیں، مینٹین بھی کر رہے ہیں اس کو. اور وہاں پر ان کی مشرکانہ تمام جو بھی چیزیں ہیں جو بتوں جو اتنے سارے رکھے ہوئے ان سب کو بھی یعنی ان کا کچھ نہ کچھ ان کے تہوار ہوتے ہیں اور وہ اس کو مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور وہ جو بھی سیریمنیز ہوتی ہے اس میں کہ بھئی ابھی یہ جانور چڑھانا ہے، اس کو کاٹنا ہے، اس کا خون لگانا ہے، جو بھی مطلب چیزیں ہیں تو وہ تمام سیریمنیز بھی کر رہے ہیں. تو اسلام سے پہلے یہ چیز ہو رہی تھی. They made an income out of it، اور اس سے وہ لوگ پیسہ بھی بنا رہے تھے، یعنی ان کی انکم بھی اس سے ہو رہی تھی. اور یہی چیز سوچ لو کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بولے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ جو مطلب ٹیمپلز کے اندر جو مرغیاں بیچ رہے اور کیا کیا کبوتر اور پتہ نہیں بکرے اور جو بھی، اور وہ جیسے جیسے لوگ کی مطلب انکم اور جیسی ان کی طاقت ہے اس کے حساب سے وہ خریدیں گے اور پھر وہ سب پریسٹ لوگوں کو ملے گا. تو وہ سب وہی ہے کہ وہ مطلب وہ اب وہ بندگی کی عبادت کی جگہ نہیں رہی، وہ ٹیمپل نہیں رہا بلکہ وہ ایک مارکیٹ بن گیا تھا، مارکیٹ پلیس. تو آپ سوچ لو کہ یہاں پر بھی وہی ہو رہا تھا. They made an income out of it. Islam protested and the pagans ejected Muslims and their leader from Makkah and shut them out from the Kaaba itself. تو جب اسلام آیا اور جب اس کو پریچ کرنے لگے تو ان مشرکوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو، اور ان کے لیڈر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو مکہ سے نکال ہی دیا، کعبہ سے بھی ان کو بالکل انٹری بند کر دی. When the Muslims were strong enough to retake مکہ، پھر مسلمان جب طاقتور ہوئے اور وہ اپن مکہ کو مطلب واپس فتح کرنے کے لیے نکلے، الہجری 8واں ہجری ایئر تھا وہ جب فتح مکہ ہوئی. They purified the mosque، انہوں نے پوری مطلب ماسک کو سب کو پاک صاف کیے، نجاست سے دھوئے، اس کو صاف کیے، اس کے اندر جتنے بتوں تھے ان کو توڑ دیے. اینڈ ری ایسٹیبلش دا ورشپ آف دا ٹرو گاڈ، اور اس کے اندر پھر سے صرف ایک اللہ کی بندگی جو ہے پھر سے اس کو قائم کیے. If they became Muslims، تو جو لوگ وہاں تھے یہ جب ہو گیا یعنی فتح مکہ ہو گیا جب، تو اب جن لوگوں کو مطلب مسلمان بن کے مطلب رہنا ہے تو ٹھیک ہے، اٹ واز اے ڈفرنٹ میٹر. مگر اگر وہ لوگ ویسے ہی رہتے ہیں تو دا فردر کوشچن اروز شوڈ دے بی الاؤڈ ٹو وزٹ اٹ،
یعنی کہ ان لوگوں کو آنے دینا چاہیے اینڈ پریکٹس دیئر انسیملی پیگن رائٹس. تو وہ لوگ اپنے جو بھی مشرکانہ تو ان کی رسمیں تھے رواج تھے تو وہ کیا اس کو پریکٹس کر سکتے تھے؟ Obviously, this would be derogatory to the dignity and honor of the mosque and was forbidden. تو یہ تو پورے ماسک کے لیے ایک مطلب اس کی عزت، اس کا وقار جو ہے اس کو وہ ڈاؤن لانے والی بات ہے کہ ایک اللہ کی جہاں بندگی ہونی چاہیے وہاں پر مشرکین لوگ جو ہے وہ اپنی رسم رواج اور وہ سب وہ لوگ اپنی طرح کی بندگیاں جو بھی پریکٹس کرتے تھے وہ کر رہے، تو اسی لیے اس کو منع کر دیا گیا. Forbidden. This was the particular occasion to which the verse refers. تو یہ ابھی جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں یہ اسی خاص موقع پر مطلب یہ ورس جو ہے وہ آیا اور اسی کے تعلق سے. The general deduction is clear. تو جو بھی چیز مطلب بتا دی گئی کہ بھئی جو بھی یہ چیز نہیں کرنی ہے وہ اب صاف طور پہ ظاہر ہو گئی. A house of Allah is a place of sincere devotion. اللہ کا گھر ہے وہ. اللہ کے گھر کے اندر تمہاری جو بندگی ہے وہ خالص ہونی چاہیے. خالص. اور خالص کا مطلب ہے جیسے بندے کو دودھ میں کچھ ملاوٹ نہیں اچھی لگتی، گھی میں ملاوٹ نہیں اچھی لگتی، شہد میں ملاوٹ نہیں اچھی لگتی، سب پیور چاہیے نا. تو پھر اللہ کو اپنی بندگی پیور کیوں نہیں چاہیے؟ ناٹ اے تھیٹر فار ولگر رائٹس. کہ وہ اللہ کی مسجد اللہ کا گھر ہے، کوئی تھیٹر نہیں ہے جہاں کے اوپر ایسے بیہودہ حرکتیں کی جائے. نور اے سورس آف ورلڈلی انکم. اور دنیا کی کمائی کرنے کا اڈا نہیں ہے وہ ذریعہ. اونلی سنسیئر بلیورز ہیو اے رائٹ آف اینٹری. تو جو مومن ہے صرف ان کو حق ہے وہاں داخلے کا. ہو دا سنسیئر بلیورز آر. کون ہے وہ جو بہت ہی مخلص مومن بندے ہیں، وہ کون ہے؟ تو اللہ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے اگلی آیت میں. is explained in the next verse. آیت نمبر 18. آیت نمبر 18 میں اللہ نے بتایا کہ وہ مخلص بندے میرے کون ہیں جو میری مسجد میں آئے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. انما یعمرو مساجد اللہ، اللہ کی جو مسجدیں ہیں اس کی دیکھ بھال، اس کی مینٹیننگ اور اس کے اندر جو بھی وزٹ کرے وہ تو صرف اور صرف وہی لوگ ہو. انما اونلی. تو وہ کون ہو؟ من آمن باللہ، جو صرف اللہ میں ایمان رکھتے ہو، اللہ پہ بلیو کرتے ہوں، والیوم الآخر، اور آخری دن اس دنیا کا جو ہے، آخری دن جو 50,000 برس لمبا دن جس میں ساری دنیا کا اول سے لے کے آخری انسان کا حساب کتاب ہوگا، بلکہ سب کا ہوگا، جانوروں کا بھی ہوگا. تو وہ آخری دن پہ ایمان ہے کیا؟ اللہ پہ ایمان اور آخری دن پہ ایمان. کیونکہ آخری دن پہ اگر ایمان ہے تو بندہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا کہ میں غلط حرکتیں غلط چیزیں نہ کروں، کیونکہ آخری دن میرا بھی حساب ہوگا. اسی لیے اللہ ہمیشہ جب بھی ایسا آتا ہے کہ آمن باللہ والیوم الآخر، تو اللہ اپنے ساتھ آخری دن کے اوپر بھی ایمان رکھنے کے لیے کیوں بولتا ہے؟ تو وہ اسی لیے کہ اگر یہ ایمان ہے تو بندہ بہت ساری گناہوں سے، غلط حرکتوں سے سب سے بچے گا نا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وَلَمْ يَخْشَىٰ، اور نہ ڈرے کسی سے سوائے الا اللہ، اللہ کے سوا، یعنی سوائے اللہ کے کسی سے ڈرے نہ، کسی سے خوف نہ کھائے. وَلَمْ يَخْشَىٰ الا اللہ فَعَسَىٰ اولئک، تو
میں بھی یعنی وہ ہیں اولئکا ان یکونو جو مطلب ہے من المہتدین یعنی مہتدین یعنی ہدایت یافتہ اور صحیح سچی ہدایت کے اوپر وہ لوگ ہیں. The mosque of Allah shall be visited and maintained by such as believe in Allah and the last day, establish regular prayers and pay zakat and fear none at all except Allah. It is they who are expected to be on true guidance. اس کی دو نوٹس ہیں 1267 اور 1268. 1267 See the previous note یعنی جو ہم نے ابھی پڑھے. Sincere believers are those who have faith in Allah and the future. وہ future کیا ہے؟ وہی اس دنیا کا آخری دن اور آخرت. یہ دنیا کا فیوچر نہیں کہ ابھی میرے بابا فیوچر کا بندوبست کرنا ہے, ارے بھائی اتنا پیسہ کمانا ہے, اتنا بینک بیلنس, اتنی پراپرٹی, یہ سب ہونا چاہیے. یہ دنیا کے فیوچر کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ آخرت اور لاسٹ ڈے جو فیوچر ہے سب کا. تو جو خالص جو مومن لوگ ہیں جن کا اللہ پہ ایمان ہے تو ان کا آخری دن پہ بھی ایمان ہے. آخری دن کے حساب کتاب کے بعد ہی تو وہی تو آخرت شروع ہوگی, جنت اور جہنم. اینڈ ہیو اے اسپرٹ آف ڈیووشن اینڈ چیریٹی, اور ان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے جیسے ان کی عبادت بندگی جو ہے, اور پھر وہ خیرات کرے اللہ کی راہ میں. ان کے اندر وہ سچ مچ وہ روح ہونی چاہیے جس سے ایسا نہیں کہ صرف دکھاوا کرنے کے لیے دیے, زبردستی کا دیے, یا 10 لوگوں کے بیچ میں کہیں تمہارا کچرا نہیں اس وجہ سے دے, یہ نہیں ہونا چاہیے. A true and abiding spirit یعنی ایک ایسی تمہارے اندر وہ ہونی چاہیے جیسے کہ جس سے تم سچے دل سے تم اس کو سچے دل سے ادا کر رہے ہو. Not merely isolated acts now and again. اور یا پھر یہ نہیں کہ جبھی بھی کبھی کبھی دے دیا, کبھی کبھی, وہ کبھی کبھی کی بات نہیں. ادھر ایسا ہے کہ کیا تم ہمیشہ دیتے رہتے ہو؟ ہر وقت ہے کہ تم دے رہے ہو, برابر دیتے جا رہے ہو. یہ نہیں کہ کبھی دے دیا, برسوں میں ایک بار دے دیا, اور کہیں نہ چھٹ کے دے دیا, کہیں پر مجبور ہو کے دے دیا. بابا کیا کرے, ابھی 10 لوگ تھے نا, ابھی ہم کو بھی دینا پڑا, جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑا. یہ نہیں, وہ سچ مچ دیتے ہیں متواتر, یعنی کہ ان کا یہ ایکٹ ایسا نہیں ہے کبھی کبھی کا, وہ ہر وقت دیتے ہیں اور سچے دل سے دیتے ہیں. Moreover, they must not bow to worldly greed or ambition. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ جو دنیا کے اندر جو لالچ بھری پڑی ہے, اور پھر لوگوں کے اندر بڑی آرزویں ہیں کہ ہم یہ کریں اور ہم ایسے ہو اور ہمارے پاس ایسی دولت, ایسی گاڑی, ایسے بنگلے اور پتہ نہیں اور کیا کیا. تو وہ تمام چیز کی لالچ انسان کے دل میں نہ ہو, دنیاوی لالچ, اور دنیا کو اپنا ڈریم کو حاصل کرنا, اپنی خواہشات کو پورا کرنا, یہ نہ ہو. اس کے آگے بندہ جھک جاتا ہے, تو بولے مت جھکو اس کے آگے, کیونکہ یہی اسی کے بعد کیا ہوگا, which produces fear of worldly power. تو جو دنیا کے اندر جو پاور ہے ان سے خوف تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے, اور اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے, اللہ کا خوف پیچھے ہٹ جاتا ہے, کیونکہ اللہ تو سامنے ابھی کہاں دکھ رہا ہے کہ بابا مجھے تو ابھی خوف ہے تو بس یہ ان کا اور ان کا. تو یہ چیز جو ہے اس کے لیے منع کیا گیا ہے. پھر نوٹ نمبر 1268, others may call themselves by what names they like. دوسرے جو ہے ان کو جو بھی نام سے جو بھی کرنا ہے کریں, یعنی مطلب جو بھی ان کو جس نام سے بھی پکارنا, کس کو پکارنا ہے, کیا کرنا ہے, اور جو بھی کرنا ہے کرے. یہ سب دوسروں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر تو ہدایت ہے, ٹرو گائیڈنس, جو سچی ہدایت جو ہے is shown by the test here indicated. جو اللہ نے کہا یہاں پر, جو امتحان, جو ٹیسٹ ہے, جو آزمائش ہے, وہ بتا دیا گیا ہے, اس کے مطابق تو ہی وہی سچی ہدایت ہے.
تبھی تو کہا گیا کہ وہی ہے جو محتدین ہے، محتدین، کہ اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو یہی تو ہے جو لوگ بنیں گے بہت ہی ہدایت یافتہ، سچی ہدایت پر.